جاتی ہے درود و سلام پیش کریں، کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا۔ بزرگوں، دوستو اور نہایت ہی میرے عزیز سنگیو، آج کا یہ سالانہ پروگرام آپ حضرات نے کمال کر دی ہے سبحان اللہ کہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کی بات کی ہے۔ اور یہ پیغام میں آپ سب حضرات کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچ چکا ہے اور پہنچ رہا ہے اور پہنچتا رہے گا انشاءاللہ۔ کہ عزت اس کی ہوگی کہ جو رسول اللہ کی عزت کرے گا بے شک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جو بندہ ظالم کی حمایت کرتا ہے وہ بھی ظالم ہی ہوتا ہے۔ بے شک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ ظلم کے مقابلے میں کھڑے رہیں اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ بے شک امیر المجاہدین قدس سر العزیز، آپ نے جو پیغام پوری دنیا کے اندر دیا ہے، آپ نے دیکھا کہ بچہ بچہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا فاقتلوہ من سب نبیا، فاقتلوہ، یہ نعرے لگا رہا ہے۔ بے شک اور دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر کوئی مسلمان موجود ہے، اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے کہ ناموس رسالت کہتے کس کو ہیں۔ بے شک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت کو زندہ کرے گا کتنے شہیدوں کا ثواب ہے؟ اور جس نے پوری امت کو زندہ کر دیا، اللہ تعالیٰ اس پہ کتنی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے صحیح طریقے سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. سبحان اللہ. فرمایا قیامت والے دن یہ زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے اور پیر گواہی دیں گے کہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو. میں اس سلسلے کے اندر ایک حدیث بھی آپ کو سناؤں گا. خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی مبارک اونٹنی پہ سوار ہو کے، قصبہ اونٹنی پہ سوار ہو کے ارشاد فرما رہے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے اور 4 عمرے فرمائے ہیں. سبحان اللہ. کتنے حج کیے ہیں؟ ایک حج کیا اور حضور علیہ السلام نے 4 عمرے فرمائے. جب 10 ہجری کے اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں اور صحابہ نے احرام باندھے ہوئے ہیں اور ایک صحابی احرام کی حالت کے اندر ہی دنیا سے چلے گئے، پردہ فرما گئے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر جا کے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلاں صحابی شہید ہو گئے، دنیا سے پردہ فرما گئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ احرام کی حالت کے اندر ہی جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دو. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ قیامت والے دن اپنی قبر سے اٹھے گا تو احرام کی حالت کے اندر اٹھے گا اور اس کی زبان پہ ہوگا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو لوگ ہمارے شہید ہوئے ان کی زبان پہ یہ جاری تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہاتھ اوپر نہیں ہو رہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے دنیا سے گئے اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے دنیا سے گئے. ہمارا ایمان ہے کہ جب ہمارے یہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے ان کی زبان پہ یہی نعرہ ہوگا لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ درود بھیجتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام درود شریف خود سنتے ہیں. حضور علیہ السلام درود پاک خود سنتے ہیں. اور حضرات گرامی آپ یہ سوچیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام درود شریف خود سنتے ہیں تو کتنا کرم ہے میرے آقا کا اپنی امت پر. اور ہم تو گناہگار ہیں نا. اور اگر کوئی بندہ مؤذن ہے اور اذان سے پہلے درود پڑھ رہا ہے یا کسی وقت بھی درود شریف پڑھ رہا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا درود شریف سن رہے ہیں. اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ذات گرامی جب ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی میرے آقا علیہ السلام سن رہے ہیں. اور جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں تو وہ بھی میرے آقا علیہ السلام آپ سن رہے ہیں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. سب نبیان فقتلوا سب نبیان فقتلوا. انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا. من سب نبیان فقتلوا من سب نبیان فقتلوا من سب نبیان
نبيا اور ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ تحریک لبیک ہی اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس پہ خصوصی نگاہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ نگاہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور میں آپ دیکھیں نا حضور قبلہ امیر مجاہدین یہ فرمایا کرتے تھے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ آگے یہ بھی بات ہے نا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ معلوم ہوا کہ آپ یہ کہیں نا انہیں جانا انہیں مانا، اور پھر کام آپ غیر سے رکھے تو پھر یہ بات نہیں بنے گی۔ بات اس وقت بنے گی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اور پھر یہ مقام ملے گا کہ وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ نہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا اور پھر غیروں سے بھی کام رکھا، پھر یہ مقام نہیں ہوگا کہ وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ اس وقت مقام ملے گا کہ جب یہ بات آپ کریں گے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو جان لیا مان لیا پھر کسی غیر سے کام نہیں، ہاں پھر یہ ہوگا کہ وللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہے۔ اور کس عقیدے اور کس یقین کے ساتھ ہمارے حضور قبلہ امیر مجاہدین یہ شعر حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھتے تھے۔ راول پنڈی کے اندر ان کا دربار ہے اور بہت بڑے شاعر تھے، اور اکثر یہ شعر امیر مجاہدین ان کے پڑھتے تھے کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، یہ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ، یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون ہوتا ہے ابرار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی راتیں رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ایک اور کا شعر ہے کہ آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج مظہر سے سر راہ ملاقات ہوئی، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا، آج ہم نے بھی سگے کوئے مدینہ دیکھا۔ اس لیے میں اپنے تمام ساتھیوں سے سنگیوں سے یہ بات عرض کروں گا کہ آپ لوگ اپنا رخ بدلیں اور حق کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بندے کے پریشر اور دباؤ کے اندر آپ نے نہیں آنا، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو بھی آئے نا آپ کے پاس تو آپ نے لبیک کا نعرہ لگا انشاءاللہ، اس کو دیکھ کر نا لبیک اور ختم نبوت کا نعرہ جب آپ لگائیں گے نا تو وہ پھر دوبارہ آپ کے گھر نہیں آئے۔ ساری زندگی ان لوگوں نے ظلم کیے، زیادتیاں کی، اور اپنے لوگوں کو ان لوگوں نے پالا اور مفاد پرستی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک کی گلی سے آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ توجہ رکھیں، بس میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ مجھے قاری صاحب نے فرمایا ہے کہ 5 منٹ، تو 5 منٹ والی تقریر تو مجھے آتی نہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آئیے؟ مہربانی ہے حضرت کی کہ میں آپ نیچے بیٹھے ہیں، میں اوپر بیٹھا ہوں، گستاخی نہ ہو جائے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ کون سی بات کرنے لگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات مدینہ پاک کی گلی سے آ رہے ہیں تو ملک شام سے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لے کے آؤ۔ وہ یہاں تو نہیں ہے، تو ایک گھڑا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی ایک ٹھیکری تھی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یہ اٹھا لاؤ اور کوئلہ لے کر نا، کوئلہ سمجھتے ہو کوئلہ؟ کوئلہ لے کر نا اس ٹھیکری کے اوپر اپنا حکم نامہ جاری کر کے اس کو فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو بتا دینا کہ عمر نے یہ بھیجا ہے۔ مولا علی نے عرض کی حضور یہ ساتھ ہی مسجد نبوی شریف ہے، آپ اپنی مور لگاتے، آپ امیر المومنین ہیں، مور لگاتے، سائن کرتے، کاغذ پہ لکھتے، قلم کے ساتھ لکھتے۔ آپ نے فرمایا عمر انصاف کرنے میں تاخیر نہیں کرتا۔
اور انصاف کرنے میں تاخیر نہیں کرے۔ سبحان اللہ۔ ابھی مجھے ایک سنگی کا فون ہے ڈوڈیال سے، ڈوڈیال ہے نا ذات کی، وہاں ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے جلدی، پھر اس کو قتل کر دیا گیا۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ 1 مہینے کے بعد اس کی لاش ملی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا۔ تو میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساغر صدیقی نے ایک شاعر ہوا ہے، جی جی ساغر صدیقی مجذوب قسم کا بندہ تھا۔ جی اس کے شعر ہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد یاد نہیں، یاد نہیں، ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد دعا نہیں، یاد نہیں، کس جرم کی پائی ہے سزا مگر یاد یاد نہیں۔ نہیں۔ آئے سبحان آؤ اللہ، ایک سجدہ کریں عالم میں مدہوشی میں، میں، لوگ کہتے ہیں ساغر کو خدا یاد نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ بات، کیا بات۔ اور یہ نا ایک خاص عمر میں گھر سے نکل آئے تھے، دادا صاحب ڈیرا لگا لیا، پھر حالت عجیب ہوگی، جس طرح جان بنا کے لیٹے ہوتے ہیں نا وہاں جا کے یہ لیٹ جاتے تھے۔ وقت کا، اس وقت کا جو بادشاہ تھا نا صدر ایوب نے ان کا ایک نظم پڑھی اور اپنا وفد بھیجا ساغر صدیقی کے پاس، وفد بھیجا کہ جاؤ جا کے نا اس بندے کو لے کے آؤ۔ انہوں نے بڑا زور لگایا، انہوں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ پھر بھیس بدل کر خود صدر پاکستان ساغر صدیقی کے پاس آیا اور سلام لیا تو وہ سلام نہیں لے رہے تھے۔ سن رہے بات آپ؟ جی جی بالکل۔ سلام لیا، سلام نہیں، تو اس نے ہاتھ پکڑا نا، اس طرح ہاتھ پکڑا تو ساغر صدیقی سمجھ گئے کہ یہ دنیا کے بادشاہ کا ہاتھ ہے۔ کیا بات، کیا اس بات۔ موقع پر ساغر صدیقی نے کہا کہ جس دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، ہائے 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 سبحان، دور میں لٹ جس جائے۔ دور میں لٹ جائے فقیروں کی کمائی، اس دور کے سلطان سے کچھ بھول ہوئی۔ ہائے سبحان، ٹھیک ہے، رو پڑا تو یہ بھی رو پڑا تھا۔ پھر رونے سے کیا فائدہ جب دنیا تباہ اور برباد کر دی۔ اور میں حافظ صاحب دی سنگی کوڑ دیا، انہاں دی اکھاں بھی باہر آ جان، انہاں دی زبان بھی باہر آ جائے، نک وچوں منہ وچوں کناں چوں خون جاری ہو جائے، تے میں انہوں کو میں گھبرانا نہیں۔ میری بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ پیغام قیامت تک تحریک لبیک کا جو بھی پیغام ہوگا وہ امیر المجاہدین کی طرف سے۔ بے شک، بے شک۔ آپ نے یہ فرمایا تھا نا کہ 1000 سال کے بعد بھی اگر کوئی بندہ میری قبر کے پاس سے لبیک کا نعرہ لگائے گا تو میں اس کو جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک